اکنامکس کے پروفیسر ہیں، آپ کا مضمون اکنامکس رہا ہے، جی ہاں مگر چونکہ اکنامکس اور شعر و ادب میں کافی فاصلہ ہے، آپ اس فاصلے کو پاٹنے میں کیسے کامیاب ہوئے جی اور شعر و ادب سے کس طرح آپ کو لگاؤ پیدا جی ہوا؟ ویسے تو میں چاہتا تھا کہ پوسٹ گریجویشن میں لٹریچر میں کروں، انگریزی یا اردو میں، جی مگر اساتذہ نے یہ ترغیب دی کہ میں معاشیات میں ماسٹرز کروں، پوسٹ گریجویشن کروں اور اس کے بعد اس میں پی ایچ ڈی کروں۔ ہاں میں نے معاشیات کو اپنایا اور اس میں نے دسترس بھی حاصل کیا اور اس سے مجھے کامیابی ملی، رینک بھی ملا۔ جی اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شعر و ادب، زبان اور یہ اکنامکس جو ہے معاشیات علیحدہ چیزیں ہیں، مگر مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف جو تھی وہ علم الاقتصاد، اکنامکس تھی، اوہ اچھا جو ہم اکنامکس میں ماسٹر پیس کہتے ہیں، جو شہرہ آفاق کتاب ہے، ویلتھ آف نیشنز ایڈم اسمتھ کی لکھی ہوئی، جی اور نیو کلاسیکل اکانومسٹ آلفریڈ مارشل کی کتابیں ہیں۔ جی تمام چیزوں کا نچوڑ علامہ اقبال نے جو کتاب میں پیش کیا، علم الاقتصاد، وہ اردو میں اکنامکس کی پہلی کتاب ہے۔ جی اقبال کا مرتبہ تو ہم سب اچھی طرح بالکل جانتے ہیں، بالکل ظاہر ہے۔ انہیں اقتصادیات، معاشیات سے بھی دلچسپی رہی۔ میں معاشیات پڑھتے ہوئے بھی زبان و ادب سے اس قدر دلچسپی رکھتا تھا کہ والد محترم اخبارات منگواتے تھے، رسائل منگواتے تھے۔ گھر میں چونکہ ماحول ادبی نہیں تھا، خالص ادبی نہیں تھا، مگر مجھے شوق تھا کہ میں رسالے پڑھتا تھا، اخبارات پڑھتا تھا، اور اسکول اور کالج کی لائبریری سے بھی میں فیض حاصل کرتا تھا۔ اور میرے شہر میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی ادبی پروگرام ہوا کرتے تھے، والد صاحب کے ساتھ میں جایا کرتا تھا۔ والد صاحب کو ذوق تھا شعر و ادب سے، چونکہ وہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، مگر ان کی شخصیت کا اثر مجھ میں ایسا پڑا کہ ان کی رفتار اور گفتار میں ڈھلتا گیا۔ ہاں جی اب دیکھیے ناظم شاہد، میں جیسے بتایا کہ آپ کی ایک شخصیت پہلودار شخصیت ہے، جی ہاں اب چونکہ شعر و ادب کی بات نکلی ہے تو جی ہم ہاں اس کو حصوں میں بانٹتے چلیں، پہلے آپ کی شعر و ادب سے گفتگو ہو جائے، جی ہاں پھر دوسری باتیں جی جی اگلے اس میں کریں گے۔ اب جیسے کہ دیکھیے آپ نے باقاعدہ کب سے لکھنا شروع کیا اور وہ جی آپ نے پہلے لکھا تو کیا لکھا؟ ہاں، مجھے یاد ہے کہ جب میں ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا، مولوی زبیر احمد صاحب اردو کے مولوی تھے، بیک وقت عالم دین بھی تھے اور بڑے اچھے استاد بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور ان کی ہینڈ رائٹنگ جو تھا، ان کی خط تھا، جو ان کی خوش خط تھی، وہ اس قدر بہترین تھی کہ دل خوش ہو جاتا تھا۔ جی جی انہوں نے مجھے لکھنے پر اکسایا کہ وہ اکثر مضامین دیا کرتے تھے کہ مضامین لکھو۔ میں ہوم ورک کی طرح مضامین لکھ کر لاتا، وہ کہتے تھے کہ تم میں لکھنے کی صلاحیت ہے، تم اخبارات یا رسائل کے لیے لکھو۔ تو میں نے سب سے پہلے نوجوانوں میں دینی شعور کے متعلق ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا۔ استاد محترم نے دیکھا، اور وہ آزاد اخبار آیا کرتا تھا ان دنوں، اس میں وہ شائع ہوا تھا۔ اور کالج میں بھی مجھے جناب سید احمد شاکر صاحب اردو کے بڑے مقبول استاد رہے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی رہے ہیں، اور ان کی شخصیت اور ان کی طرز تدریس کا یہ اثر رہا کہ وہ بھی مجھے لکھنے پر ہمیشہ راغب کیا کرتے تھے۔ میں اخبارات کے لیے چھوٹے چھوٹے مراسلے لکھتا تھا، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتا تھا۔ جب مضمون شائع ہو جاتا، چھوٹا مراسلہ شائع ہو جاتا، نہ صرف اس دن بلکہ ہفتوں یا مہینوں تک اس کی سرشاری میں بہت ہی خوش رہا کرتا تھا۔ دیکھیے میں حال ہی میں آپ کا ایک مضمون پڑھا، ہمارے نجیبہ نرگس